درس پچھلے سال دیا، اس کے ساتھ الرسالہ قشیریہ کو میں نے شامل رکھا۔ تو طبقات السلمی، حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی، وہ امام ابو القاسم قشیری کے شیخ ہیں، ان کے شیخ ہیں، اب آپ سمجھیں، اور وہ امام بیہقی کے بھی شیخ ہیں، حدیث کے جلیل القدر امام بیہقی، وہ بھی امام سلمی کے تلامذہ میں سے ہیں، اور ان کی حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ، اس میں جگہ جگہ جو پوری کامل سند حدیث کی لاتے ہیں، وہ بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں احادیث ہیں جو امام بیہقی نے امام سلمی سے روایت کی ہیں ان کے طریق سے۔ اب اس طبقات سلمی کو پڑھیں تو، اور ان کی دیگر کتب بھی ہیں، تو سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کے کئی اقوال امام سلمی نے روایت کیے جو اس نہج البلاغہ میں بھی پائے۔ پھر ایک بڑی جلیل القدر کتاب ہے امام ابو نعیم الاصبہانی کی، حلیۃ الاولیاء۔ یہ کتاب ہمارے ہاں اہل علم کے لیے اسماء الرجال کے باب میں، کیا علم الحدیث میں اسماء الرجال کے باب میں، اولیاء اور صوفیاء کے تذکرے کے باب میں، ائمہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور اکابر امت کے احوال کے تذکرے کے باب میں، یہ کتاب بہت بڑی بلند پایا مصادر میں سے، اہم مصادر اور ماخذ میں سے ہے، حلیۃ الاولیاء۔ امام ابو نعیم الاصبہانی یہ 336 ہجری میں پیدا ہوئے، 336 ہجری میں پیدا ہوئے اور 430 میں وفات ہے۔ اب انہوں نے جو باب قائم کیا سیدنا علی شیر خدا پر، امام علی المرتضیٰ پر، اب اس کے اندر بے شمار اقوال اور روایات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے دی۔ جتنے اقوال امام ابو نعیم الاصبہانی نے دیے کم و بیش وہ سارے کے سارے میں نے نہج البلاغہ میں بھی پائے۔ میں کتابیں آپ کو دکھا کر ریفرنس دے کے ساری بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے ہمارے ہاں اولیاء کے احوال پر، الکواکب الدریہ، اس کو الطبقات الکبریٰ کہتے ہیں، الطبقات الکبریٰ، یہ امام عبد الرؤوف المناوی کی ہے۔ یہ جلیل القدر محدث ہیں، اہل سنت کے امام ہیں حدیث میں، اور اصول حدیث کے بڑے امام ہیں، امام المناوی۔ یہ بعد کے زمانہ میں ہوئے، یہ امام جلال الدین سیوطی کے بعد ہوئے۔ ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ۔ اب ان کی کتاب کھولی، اس میں باب ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس کے اندر جتنے اقوال امام مناوی نے روایت کیے اپنی اپنی روایت کے ساتھ مولا علی شیر خدا کے، وہ سارے کے سارے کم و بیش نہج البلاغہ کے چوتھے جز میں نے پائے۔ تو میں نے ان تمام کتب میں چٹیں لگا کے یہ طے کیا تھا کہ جب میں درس تصوف دوں گا مرویات علی پر قائم، یعنی مرویات و آثار سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اقوال سے، تو میں ان تمام کتابوں کو میں نے جمع کیا کہ میں ان سے درس دوں گا۔ اور پھر مجھے خیال آیا کہ یہ 20 کتب میں متفرق اقوال ہیں، اور نہج البلاغہ کے چوتھے جز میں وہ سارے اقوال انہوں نے ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیے، اور پھر فرق بھی نہیں ہے، کسی جگہ قول کا فرق نہیں۔ تو بہتر ہے کہ ان کتابوں کا صرف آپ کو تعارف کروا دوں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی شبہ کوئی خیال آئے کہ ان کتابوں سے کیوں نہیں اور نہج البلاغہ سے کیوں درس دے رہا ہوں، تاکہ اس شبہ کا ازالہ ہو جائے اور جواب مل جائے۔ وہ کتابیں سب میرے ٹیبل پہ میرے سامنے پڑی ہیں، میں نے دکھا دی، ان میں سب میں چٹیں لگی ہوئی ہیں، مگر وہ سارے اقوال جو میں نے متفرق درجنوں کتب میں پائے تھے، وہ نہج البلاغہ کے چوتھے جز میں وہ انہوں نے سید رضی نے ایک جگہ یک جا کر دی۔ تو میں نے کہا
آسان ہوگا کہ درس تصوف ایک نظم کے ساتھ ایک ہی مقام سے دوں۔ اب چونکہ اعتکاف کی راتیں ہیں جس میں تربیت کا بنیادی عنصر تصوف، تقوی، زہد اور ورع اور تعلق باللہ کے حوالے سے اور سلوک و معرفت کے حوالے سے تربیت ہمارا خاص موضوع ہوتا ہے، تو آج ہم گویا نہج البلاغہ سے درس تصوف دے رہے ہیں مرویات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ اب میں منتخب اقوال بہت زیادہ ہیں مگر میں چند ایک منتخب آپ کے لیے لوں گا۔ پہلے قول جو لے رہا ہوں اس میں سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ازرا بنفسہ من استشعر الطمع ورضی بالذل من کاشف عن ضرہ وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں اور آپ کے ارشادات میں دو خوبیاں بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو کلام معرفت ہے، اور دوسری بڑی عجیب خوبی یہ ہے کہ عربی ادب اور بلاغت کے اعتبار سے مولا علی شیر خدا کی زبان اور آپ کی لسان اور آپ کے کلام کی دنیا عرب اور تاریخ عرب میں مثال نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کل جماعت صحابہ میں اور اس سے قبل اور اس کے بعد ادب میں اس کتاب کا بڑا اونچا درجہ ہے ادب میں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں یا علاقوں میں یہ مسالک کے مابین جو تفرقہ اور باہمی تعصبات اور اختلافات بڑی شدت کے نہ ہوں تو عربی ادب، دور جاہلیت کا عربی ادب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، تو مذائقہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے مدارس میں بھی عربی ادب دور جاہلیت کا پڑھنے کی بجائے نہج البلاغہ سے اگر عربی ادب پڑھا جائے تو مولا علی شیر خدا کے فرمودات بھی ملے اور عربی ادب کا سبق بھی ملا۔ ادب اور بلاغت میں اور فصاحت میں اس سے اونچا کلام نہ کسی شاعر کا ہے نہ کسی ادیب کا ہے۔ اب پہلی اس تعلیم جو سیدنا علی شیر خدا نے دی، آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ جس شخص نے اب آپ بڑی انہماک سے توجہ سے دل اور روح کو کان بنا کر اس مجلس تصوف میں آ جائے، مجلس سلوک و معرفت میں، تو پہلا قول جو میں نے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا پڑھا اس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لالچ کو اپنی عادت بنا لیا، جس شخص نے لالچ کو، حرص کو، طلب دنیا کو، مال دولت اور دنیا کی منفعت جو ہے، شہرت، جاہ و منصب، جو بھی منفعت دنیا کی ہے وہ حرص و لالچ ہے، اور جس کی عادت حرص اور لالچ بن گئی، جس نے حرص اور لالچ کو اپنی زندگی میں اتنا رواج دے دیا کہ حرص و لالچ ہر شے میں طمع رکھنا، ہر شے میں طمع، ہر شے کی خواہش، ہر شے کا حرص، دنیا کی ہر منفعت کا لالچ، ہر مفاد کا لالچ، ہر مال کا لالچ، لالچ اور حرص کو جس نے